بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ جب قریش کے عظیم الشان لشکر کو دیکھا اور ان کے مال و اسباب کو دیکھا اور ان کی تعداد کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اللہم ہذہ قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها، اے اللہ یہ قریش کی جماعت ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے پہ آئی ہے، تیری مخالفت کرتی ہے اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلاتی ہے۔ اے اللہ اپنی فتح و نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اور اے اللہ ان کو ہلاک فرما۔ یہ آپ نے دعا مانگی اور اس کے بعد آپ نے اسلامی لشکر کو ترتیب دی، صفوں کی ترتیب بنائی، اور اسی ترتیب کے دوران ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ جن کا جو ذرا سے صف سے آگے نکلے ہوئے تھے، ان کے پیٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سے ایک تھوڑا سا کچوکا دیا، ان کو تیر ہلکا سا لگایا تاکہ وہ پیچھے ہو جائیں، اور یہ بطور تلطف کے آپ نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ اوجعتنی، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ اس کا بدلہ مجھے دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے شکم مبارک سے، پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پیٹ مبارک کو بوسہ دیا اور اسی طرح عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ آپ سے شاید یہ میری آخری ملاقات ہو، اس وجہ سے میں نے یہ سب کیا ہے۔ آپ خوش ہوئے اور ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو مرتب فرمایا اور اس کے بعد پھر اپنے جو خیمہ تھا، آپ کا جو سائبان تھا، اس میں تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائبان کے باہر تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے کھڑے ہوئے تھے۔ قریش نے جب دوسری طرف دیکھا کہ صفیں مرتب ہو رہی ہیں تو انہوں نے بھی اپنی جماعت کی صفیں بنانی شروع کی، اور ساتھ ساتھ عمیر ابن وہب کو مسلمانوں کے لشکر کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا کہ جا کے ذرا اندازہ کر کے آؤ کہ کتنے لوگ ان کے موجود ہیں۔ وہ گھوم پھر کے اس نے اندازہ لگایا اور آ کے بتایا کہ تقریباً 300 آدمیوں کی جماعت ہے، اور پھر کہا کہ چلو مجھے تھوڑا سا اور موقع دو، میں اور مزید ادھر ادھر گھوم پھر کے آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہیں کوئی جماعت ان کی پہاڑوں میں کہیں چھپی بھی نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے اچھی طرح گھوم پھر کے اندازہ لگایا اور پھر کہا کہ ایسی کوئی جماعت تو چھپی ہوئی نہیں ہے، البتہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مدینہ کے اونٹ موت کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک آدمی جب تک اپنے مقابل کو مار نہیں لے گا اس وقت تک خود نہیں مرے گا۔ تو اگر ایسا ہوا کہ ان میں سے ہر ایک آدمی نے اپنے مقابل کو مار لیا اور پھر وہ مرا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے لیے یہ بہت ہی نقصان کا سودا ہوگا اور تمہارے لیے یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پہ اس نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو زندگی کا کوئی لطف ہی باقی نہیں رہے گا، اور حکیم ابن حزام نے بھی ان کی تائید کی اور کہا کہ بالکل درست بات ہے، اور وہ پھر اٹھ کے عتبہ کے پاس گئے اور عتبہ سے کہا کہ آپ قریش کے بڑے سردار ہیں، آپ کو یہ پسند نہیں کہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو حکیم نے کہا کہ لوگوں کو دوبارہ یہاں سے واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹا دو، اور جو عمر ابن حضرمی جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اس کا خون بہا اور دیت تم اپنے ذمے لے لو۔ عتبہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، عمر ابن حضرمی کا خون بہا اور دیت میں اپنے ذمے لیتا ہوں، لیکن ابو جہل سے بھی مشورہ کر لو، وہ چونکہ سردار تھا اس وجہ سے اس سے مشورہ کرنے کا کہا۔ اور پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے عتبہ نے ایک تقریر بھی کی
اور اس میں یہ بتایا کہ اے قریش کی جماعت، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے تمہارے رشتہ دار ہیں، اور محمد کو اور عرب کو چھوڑ دو۔ اگر عرب نے محمد کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے ان کو غلبہ دیا تو وہ بھی تمہارے لیے باعث عزت و شرف ہوگا، اور کیونکہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے پاس آیا، اور ابو جہل اس وقت زرہ پہن کر ہتھیار سجا رہا تھا۔ میں نے اس کو عتبہ کا پیغام پہنچایا کہ اس طرح ہم نے جنگ بندی کا ارادہ کیا ہے اور صلح کا ارادہ کیا ہے، اور عتبہ نے اپنے ذمے جو عمرو ابن حضرمی ہے اس کا خون بہا اور دیت اپنے ذمے لے لی ہے۔ ابو جہل یہ سنتے ہی بہت غصہ ہو گیا اور غصے سے بھڑک اٹھا، اور یہ کہا کہ عتبہ اس لیے بھی لڑائی سے جان چرا رہا ہے کہ اس کا بیٹا خود مسلمانوں کے لشکر میں موجود ہے، ابو حذیفہ، اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ چنانچہ وہ باہر آیا، اور اسی طرح اس نے عمرو ابن حضرمی کے بھائی عامر ابن حضرمی کو بلایا اور یہ کہا کہ یہ جو تیرا حلیف ہے عتبہ ہے، وہ لوگوں کو جنگ سے واپس لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ سنتے ہی اس نے وا عمرہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور وہ یہ سب سن کے پورے لشکر میں جوش پھیل گیا اور سارے کے سارے لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو جہل نے جو عتبہ کو یہ طعنہ دیا تھا، اس وجہ سے جب لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی عام طور پہ اس وقت شروع ہونے سے پہلے دستور یہ تھا کہ دونوں طرف کے لشکر اجتماعی جنگ کرنے سے پہلے انفرادی جنگ کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ یہاں کے آ جاتے تھے، کچھ دوسری طرف کے آ جاتے تھے، اور ایک ایک آدمی آپس میں لڑتا تھا، قتل و قتال کرتا تھا۔ تو اس موقع پہ عتبہ خود بھی نکلا، اپنے بھائی کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی لے کے اس انفرادی جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے وہی نکلا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ابو جہل نے اس کو طعنہ دیا تھا، اس وجہ سے اس نے یہ کہا۔ چنانچہ 3 لوگ کفار کے لشکر میں سے نکلے، اس میں سے ایک تو عتبہ خود تھا، اور اس کے بعد اس کا بھائی شیبہ تھا، اور اپنا بیٹا جو اس کا ولید تھا، اس کو ان دونوں کو لے کے ساتھ نکلا۔ تو مسلمانوں سے بھی 3 شخص مقابلے کے لیے نکلے، اس میں سے پہلے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ تینوں میدان میں آئے تو عتبہ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ رہتم من الانصار، ہم انصار کی جماعت میں سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ما لنا بکم من حاجہ، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نے آواز لگائی، یا محمد اخرج الینا اکفاءنا من قومنا، اے محمد ہماری قوم میں سے ہمارے جوڑ کے لوگ لڑنے کے لیے بھیجیں۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو اپنے قریشی ہیں وہ ان سے ہم لڑیں، انصار سے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے انصار کو واپس آنے کا حکم دے دیا، اور پھر نام بنام اپنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات میدان میں آ گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے اپنے مقابل کا تو پہلے ہی وار میں بالکل صفایا کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوتی رہی، اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی زخمی ہوئے، اور ان کا جو مقابل تھا ان کو بھی اس نے زخمی کیا، اور آخرکار ان کے جو پاؤں تھے وہ اپنے مقابل کے وار سے کٹ گئے، اور ان کی پنڈلی سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کے حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ اپنے اپنے مقابل سے فارغ ہو چکے تھے، وہ فوراً ان کی طرف بڑھے، ان کی مدد کی، اور ان کا جو مقابل تھا اس کو مار گرایا، اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پہ حضرت عبیدہ نے کچھ اشعار بھی پڑھے، اور اس میں یہ ذکر تھا کہ اگر کافروں نے میرا پیر کاٹ بھی دیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی بلند عیش کا امیدوار ہوں۔ اس کے بعد یہ جو عتبہ اور شیبہ تھے، جو جنگ سے پہلے عتبہ تیار ہو گیا تھا
عمر ابن حضرمی کا دیت اور خون بہا دینے پہ بھی راضی ہو گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے تو حضرت عاتقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا جس کا ذکر پہلے اس سے پہلے والے سبق میں آ چکا ہے، اس کی وجہ سے یہ دونوں پریشان تھے، اور ساتھ ساتھ جو ان کا ایک غلام تھا عداس جس کا نام تھا، اور جو طائف کے سفر سے واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں ملا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے خدمت بھی کی تھی، وہ جب یہ دونوں روانہ ہو رہے تھے تو بہت زیادہ پریشان تھا اور رو بھی رہا تھا اور ان کو روک رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے مقابلے میں اگر آپ لوگ جائیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں تھیں جس کی وجہ سے عتبہ اور شیبہ دونوں ہی جنگ سے اور لڑائی سے جان چرانا چاہتے تھے اور بھاگنا چاہتے تھے، لیکن جو مقدر میں تھا وہ ہو کے رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ عتبہ اور شیبہ کے قتل کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبان سے برآمد ہوئے اور مسلمانوں کی صفوں کو سیدھا کیا، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے دوبارہ سے اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے صحابہ کرام کی تعداد کی قلت کو بھی دیکھ رہے تھے، اور مال و اسباب اور ساز و سامان اور جنگ کے جو ہتھیار ہوتے ہیں ان کی قلت کو بھی دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عز و تضرع کے ساتھ دعا فرما رہے تھے، اور یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدوں کی وفا کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ ہو۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جماعت تھوڑی سی ہے، اگر یہ بھی یہاں پہ ختم ہو گئی اور ان کو آپ نے غلبہ عطا نہ فرمایا تو ایسی صورت میں تو پھر زمین پہ کوئی بھی آپ کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس موقع پہ خشوع و خضوع کی ایک خاص کیفیت طاری تھی، اور کبھی آپ سر بسجود ہوتے، سجدے میں جاتے، اور کبھی ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن کچھ قتال کیا اور پھر آپ کی طرف آیا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور یا حی یا قیوم کہتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ میدان کی طرف چلا گیا اور پھر میں دوبارہ قتال میں مصروف ہو گیا، پھر میں دوبارہ آیا اور اسی طرح 3 دفعہ جب میں آیا تو چوتھی بار اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بدر کا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 ہے اور آپ کے اصحاب 300 سے کچھ زائد ہیں، تو آپ اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی۔ یہ آپ نے عاجزی کے ساتھ اور تضرع کے ساتھ دعا فرمائی، اور یہی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 کفار کے اوپر صرف 300 صحابہ کرام کو غلبہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی فرمائی کہ ایک مٹھی اٹھا کے کافروں کی لشکر کی طرف پھینک دیں، اور اس مٹھی کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک مٹھی تھی، اور وہ ہر ایک جتنے بھی کفار کے لشکر میں لوگ شامل تھے ان میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں اور ناک میں وہ چلی گئی، اور اس کی وجہ سے جنگ کا بالکل نقشہ ہی پلٹ گیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں تو واپسی میں جب کچھ حضرات نے مبارکباد دی تو ایک صحابی فرمانے لگے کہ ہمیں تو بڑیوں سے پالا پڑا تھا، بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں بس ان کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو باندھ کے ڈال دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا، اور ساتھ ساتھ چونکہ ابلیس لعین بھی کفار کی مدد کے لیے اپنا لشکر لے کے آیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا، اور ساتھ ساتھ فرشتے صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین کے تحت زرد عمامے باندھے ہوئے تھے، اور کچھ روایات میں سفید عماموں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور خود فرشتوں کو چونکہ لڑنا آتا نہیں تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اے فرشتوں کافروں کی گردنوں پہ مارو اور ان کے ہر پور کو کاٹ دو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کے مقتولین تھے جن کو فرشتوں نے مارا تھا وہ الگ سے
جنگ کے بعد ہمیں نظر آ رہے تھے، ان کے گردنوں پہ اور ان کے ہاتھوں پہ آگ سے جیسے جلنے کا نشان ہوتا ہے ویسے ہی نشان موجود تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹھی کنکر کی اٹھا کے اور مٹی کی اٹھا کے پھینکی تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور ساتھ ساتھ دوسری طرف ابو جہل نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ابو جہل نے جب عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے تو یہ کہا کہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا ہے، تم بالکل بھی گھبراؤ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم میں سے جو قرابتوں کو توڑنے والا ہے اور غیر معروف کام کرنے والا ہے اس کو ہلاک فرما، اور ہم میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے اس کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یہ اس نے دعا فرمائی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیات بھی نازل فرمائی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور کفار کے ساتھ ہرگز بھی نہیں ہیں۔ ابو جہل نے جب یہ دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے پروردگار اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں کبھی آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور ایک طرف ابو جہل دعا مانگ رہا تھا، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف تھے۔ اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ مٹی ایک مٹھی میں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے چہروں پہ پھینکی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ آنکھوں میں اور ہر ایک کی ناک میں چلی گئی، اور اس کی وجہ سے ہی مشرکین بالکل بھی لڑ نہیں سکے اور فوری طور پہ شکست کھا کے بھاگ اٹھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی وہ حقیقتاً آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ یہ سورہ انفال کی 17 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ قریش کو گرفتار کرنے میں مصروف ہیں اور وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے سعد، غالباً تجھے قریش کا گرفتار کرنا ناگوار ہے۔ اس پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ بالکل یہی بات ہے، یہ چونکہ پہلا حادثہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل شرک پر نازل فرمایا ہے، میرے نزدیک خدا کے شرک کرنے والوں کو قتل کرنا اور خون ریزی کرنا ان کے زندہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ وہ اس وجہ سے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پہلی جنگ ہے جو حقیقتاً اہل اسلام میں اور اہل کفر میں ہوئی ہے، تو کفار کو جتنا زیادہ سے زیادہ قتل کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ ان کی جو شان و شوکت ہے اور ان کی جو قوت ہے وہ بالکل ہی ٹوٹ جائے اور اس کو کچل دیا جائے، اور آئندہ کبھی بھی یہ مسلمانوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ بنو ہاشم کے اور دیگر قبائل کے کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں اس لشکر میں، کفار کے لشکر میں، جو اپنی رضامندی سے یہاں پہ موجود نہیں ہیں بلکہ ان کو مجبور کر کے لایا گیا ہے، ان سے ہمیں قتل و قتال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ابو البختری کو اور عباس ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، مسلمان بھی ہو گئے بعد میں، ان کو اگر کوئی پائے تو انہیں قتل نہ کرے۔ اس وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی یہ کوشش تھی کہ ہم کفار کا جو لشکر ہے اس میں سے زیادہ لوگوں کو قتل نہ کریں بلکہ گرفتار کریں۔ چنانچہ ابو البختری جس کے بارے میں آپ نے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، وہ چونکہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، اس وجہ سے آپ نے یہ حکم بیان فرمایا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی مکہ سے آیا ہوا تھا جس کا نام جنادہ تھا، اور وہ اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ جب صحابہ کرام نے اس کو ابو البختری کو پایا تو اس کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے قتل کرنے سے منع فرما دیا ہے، اس وجہ سے ہم تجھے قتل نہیں کریں گے بلکہ گرفتار کریں گے۔ اس نے یہ پوچھا کہ یہ جو میرا ساتھی ہے اس کو بھی قتل نہیں کرو گے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ نہیں، اس کو قتل کرنے سے تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں فرمایا، اس لیے ہم اس کو تو ضرور قتل کریں گے،
البتہ تمہیں جو ہے وہ گرفتار کریں گے۔ ابو البختری نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں اور خود میں بچ جاؤں، اور پھر اشعار پڑھتے ہوئے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پھر اپنے دفاع میں اس کو مارا اور قتل کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کے بعد امیہ ابن خلف، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اور جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا، اس موقع پہ جیسے گزشتہ سبق میں آیا ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل ہونے کی پیشن گوئی فرما دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے بتایا ہے کہ تو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگا، تو وہ بھی اس جنگ میں موجود تھا، اگرچہ وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ابو جہل زبردستی اس کو لے کے آیا تھا۔ اور جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امیہ کے زمانہ جاہلیت سے ہی دوست تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ امیہ اور اس کا بیٹا ساتھ ساتھ ایک طرف کو بھاگ رہے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کچھ زرہیں بھی موجود تھیں، انہوں نے وہ زرہیں چھوڑ دیں اور فوری طور پہ امیہ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کے بیٹے کو بھی اپنی پناہ میں لے لیا، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ میرا دوست ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دیں اور یہ اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل ہو جائے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اور مکہ مکرمہ میں وہ بہت زیادہ شدید تکلیفیں ان کو دیا کرتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر توڑا کرتا تھا، انہوں نے جیسے ہی امیہ کو دیکھا تو انصار کی جماعت کو آواز دے کے بلایا اور اس کو بتایا کہ اگر یہ امیہ آج باقی رہا، زندہ رہا، تو پھر میں باقی نہیں رہوں گا، اور اس طرح سے انہوں نے انصار کی جماعت کو اس کو قتل کرنے کے اوپر برانگیختہ کیا۔ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جماعت اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو پہلے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا، مسلمانوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا، اور اس کے بعد پھر امیہ تک بھی پہنچ گئے۔ امیہ کو نیچے لٹا کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ کسی طرح اس کو قتل ہونے سے بچا سکیں، لیکن مسلمانوں نے نیچے سے ہی تلواریں مار مار کے اس کا کام تمام کر دیا، اور اسی میں ہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ بھی ایک بہت ہی گہرا زخم بھی آیا، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال کے اوپر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے جو قیدی تھے وہ بھی میرے ہاتھ سے گئے، تو اور ساتھ ساتھ ان کے پاؤں پہ بھی زخم آیا۔ اس کے بعد ابو جہل بھی چونکہ اسی میدان میں ہی قتل ہوا تھا، اس کے قتل کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں موجود تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ انصار کے دو نوجوان میرے دائیں اور بائیں موجود ہیں، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ دیکھ کے کہ اس کے آس پاس تو دو نوعمر بچے موجود ہیں، تو وہ کہیں دیکھ کے مجھے آ کے لوگ پکڑ نہ لیں، گرفتار نہ کر لیں۔ لیکن میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا کہ اے چچا، مجھے ابو جہل دکھاؤ کہ وہ کون ہے۔ میں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، ابو جہل کو دیکھ کے کیا کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو دیکھ پایا تو اس کو قتل کر ڈالوں گا یا خود مارا جاؤں گا، اس لیے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کو دیکھ لیا تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے وہ مر نہ جائے۔ چنانچہ یہ گفتگو سن کے میرے دل سے یہ خواہش جاتی رہی کہ میں بجائے دو لڑکوں کے بیچ میں ہونے کے دو مردوں کے بیچ میں ہوتا۔ میں نے اشارے سے اس کو بتا دیا کہ وہ دیکھو ابو جہل وہ گھوڑے پہ سوار ہے اور اپنے لشکر کو سیدھا کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شکرے اور باز کی طرح ابو جہل پہ کی طرف دوڑے، دونوں کے دونوں دوڑے، اور دونوں دوڑ کے دونوں اس کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور ابو جہل کا کام دونوں نے مل کے تمام کر دیا۔ یہ دو نوجوان حضرت افرا کے بیٹے معاذ اور معوذ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ اور حضرت عمرو ابن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہم سب ابو جہل کی طاق میں ہی تھے، اور جب موقع پڑا
تو اس زور سے تلوار کا کام کیا کہ ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی۔ یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح ابو جہل کا جو بیٹا ہے اکرمہ، جو بعد میں پھر مسلمان بھی ہو گئے تھے، وہ انہوں نے اس وقت تک تو مسلمان نہیں تھے، باپ کی حمایت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پہ اور کندھے پہ اس زور سے وار کیا، تلوار ماری کہ ہاتھ ان کا کٹ گیا، لیکن جو کھال تھی وہ باقی رہی اور ہاتھ لٹکا رہا۔ جب وہ پھر بھی جنگ میں مصروف ہو گئے، جہاد میں مصروف ہو گئے، لیکن جب اس ہاتھ میں بہت زیادہ تکلیف بڑھی تو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے اس ہاتھ کو رکھا اور زور سے کھینچا، اور وہ ہاتھ جو تھا ان کے جسم سے الگ ہو گیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، لیکن حضرت معوذ جو کہ ابو جہل پہ دوسرے حملہ کرنے والے تھے، وہ اس ابو جہل پہ حملہ کرنے کے بعد لڑائی میں مصروف ہو گئے، اور وہیں پہ پھر انہوں نے شہادت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا۔ ابو جہل چونکہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا، لیکن زندگی کی ابھی کچھ رمق اس کے اندر باقی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ابو جہل کی خبر لے کے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے لاشوں میں تلاش کیا اور دیکھا کہ ابھی زندگی کی اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو جہل کی گردن پہ انہوں نے پاؤں رکھا اور یہ کہا، اخزاک اللہ یا عدو اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے رسوا و برباد کر دیا اے اللہ کے دشمن، اور ساتھ ساتھ اس کا سر کاٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا، اور یہ عرض کیا کہ ہذا رأس عدو باللہ ابی جہل، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نعم واللہ الذی لا الہ غیرہ، ہاں قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ابو جہل ہی کا سر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 3 مرتبہ زبان مبارک سے یہ فرمایا، الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلہ، حمد ہے اور تعریف ہے اس ذات کی جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ اور ساتھ ساتھ یہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے 2 رکعت شکرانے کے طور پہ بھی ادا فرمائے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل کے سینے پہ سوار ہوئے اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے، تو اس نے آنکھیں کھولیں اور یہ کہا کہ اے بکریوں کے چرانے والے، تو بہت اونچے مقام پہ چڑھ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ الذی مکننی من ذلک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حمد ہے، تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھے یہ قدرت دی۔ پھر اس نے یہ پوچھا کہ کس کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ پھر کہا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں تیرا سر جدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری یہ تلوار ہے، اس سے میرا سر کاٹنا، یہ بہت تیز ہے، تیری جو مراد ہے وہ بہت جلدی پوری کر دے گی۔ اور دیکھنا جب نبی اور محمد کی خدمت میں جب جاؤ گے تو ان کو یہ بتا دینا کہ میرے دل میں تمہاری نفرت اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، جتنی پہلے تھی اس سے بہت زیادہ اور مزید بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے، اور اس نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور یہ فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا، جس کا شر اور فتنہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے شر اور فتنے سے کہیں زیادہ بڑھ کے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ تو جب دریا میں غرق ہو رہا تھا تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ایمان لے آیا تھا، اگرچہ اس وقت ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن مرتے وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی۔ لیکن یہاں پہ مرتے وقت ابو جہل نے بجائے توبہ کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ میرے دل میں جو تمہاری نفرت ہے، بغض ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ اس فرعون سے بھی کہیں زیادہ شریر اور تکبر والا اور فتنہ انگیز انسان تھا۔ اسی جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا۔ عبیدہ ابن سعید ابن العاص ایک بہت بڑا کافر تھا، اور وہ پورا کا پورا زرہ میں اور خود میں اور ہر طرح کے لوہے میں غرق تھا، تاکہ کسی بھی طرح اس کے اوپر کوئی وار نہ کر سکے، سوائے آنکھوں کے کوئی بھی چیز اس کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو تاک کے اس کی آنکھ پہ ایسا نیزہ مارا کہ بالکل آنکھ کے اندر چلا گیا، پار ہو گیا اور وہیں گر کے مر پڑا۔ اس کے بعد جب میں گیا اور اپنے نیزے کو نکالنے کی کوشش کی تو نیزہ میرا پھنس چکا تھا، باہر نہیں آ رہا تھا۔ بہت زور لگا کہ جب میں نے اس کو کھینچا تو نیزہ تو باہر آ گیا، لیکن اس کے جو کنارے تھے وہ ٹیڑھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نیزہ بطور یادگار مانگ لیا، آپ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور پھر آخر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ بدر کے معرکے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے زخم بھی آئے۔ ایک زخم کندھے کے پاس اس قدر گہرا آیا کہ ان کے جو بیٹے ہیں عروہ ابن زبیر، وہ بچپن میں اس زخم کے اندر انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتے تھے، اتنا گہرا زخم تھا۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی، قریش کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 کے قریب ہی بڑے بڑے سردار گرفتار ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مقتولین کو ایک کنویں میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 24 کے قریب جو بڑے بڑے سردار تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، ان کو ایک سڑے ہوئے اور بدبودار کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا اور باقی لوگوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا۔ جب عتبہ ابن ربیعہ کی لاش کنویں میں ڈالے جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں ابو حذیفہ، ان کے چہرے پہ غم کے آثار ہیں، حزن کے آثار ہیں۔ اور آپ نے ان سے پوچھا کہ ابو حذیفہ، کیا باپ کی اس حالت کو دیکھ کر تیرے دل میں کوئی خیال آیا ہے؟ ابو حذیفہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم کوئی خیال نہیں آیا، البتہ جب عتبہ ابن ربیعہ کی لاش کنویں میں ڈالی جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں ابو حذیفہ جو مسلمان ہیں، ان کے چہرے پہ غم اور حزن کے آثار ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا باپ کی اس حالت کو دیکھ کے تمہیں کوئی خیال آیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا کوئی خیال نہیں آیا، صرف اتنی سی بات ہے کہ میرا باپ بہت زیادہ عقل مند آدمی تھا اور بہت زیادہ صاحب رائے تھا، حلیم بردبار تھا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اسلام قبول کر لے گا، لیکن جب یہ کفر پہ مرا ہے تو اس کو دیکھ کے مجھے رنج ہوا ہے، غم ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 سرداروں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم فرمایا، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ کسی قوم پہ غلبہ پا لیتے اور آپ کو فتح اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے تو آپ کچھ دن وہیں پہ قیام فرماتے اور عام طور پہ 3 شب 3 راتیں وہاں پہ گزارتے۔ چنانچہ اسی عادت کے مطابق جب تیسرا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ زین کسنے کا حکم دیا اور اس کے بعد آپ چلے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید کسی ضرورت کی وجہ سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کنویں کے کنارے پہ پہنچ گئے اور کنارے پہ کھڑے ہو کے نام بنام آپ نے سب کو خطاب فرمایا۔ مثلا اگر عتبہ تھا تو عتبہ ابن شیبہ، اور اسی طرح دوسرے جتنے بھی عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو جہل، اور یہ سب کو نام لے کے آپ نے پکارا اور یہ کہا کہ تمہیں اچھا معلوم نہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ تحقیق جس چیز کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو حق پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو حق پایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ان مردوں سے کلام فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، مگر اتنی بات ہے کہ یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خوشخبری دینے کے لیے 2 صحابہ کرام کو مدینہ منورہ روانہ کیا، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ فتح کی خوشخبری ملی تو اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین سے فارغ ہو کے انہیں مٹی دے رہے تھے کہ ہمیں یہ اطلاع ملی، اور وہ چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اہلیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھیں، اس وجہ سے وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر میں ہی شامل سمجھا۔ اس میں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت سعید ابن زید، ابو لبابہ، عاصم ابن عدی، حارث ابن حاتب اور خوات ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یہ سب وہ حضرات تھے جو آپ کے حکم سے کسی دوسرے کاموں پہ گئے ہوئے تھے یا آپ کے حکم سے خود مدینہ منورہ میں ہی موجود تھے، تو ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ہی شامل رکھا، اور حتیٰ کہ مال غنیمت میں بھی ان تمام حضرات کو آپ نے حصہ دیا۔ جو لوگ کفار میں سے قید ہوئے تھے، قیدی بنے تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے رکھنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بہت اچھے طریقے سے ان سب کو رکھا، یہاں تک کہ خود کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کو پہلے کھلاتے تھے، اس کے بعد اگر کچھ بچتا تھا تو وہ کھلاتے تھے۔ ان کے کیا حال احوال تھے وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔